الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، دنیا میں ہمیشہ بہنیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، لیکن تاریخ دنیا میں دو بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے بھائیوں کا ذکر تشنۂ تکمیل رہ جاتا ہے اگر ان دو مقدس ہستیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور ان دو مقدس بہنوں کے دو مقدس جلیل القدر بھائیوں نے تاریخ انسانیت اور بالخصوص تاریخ اسلام پر وہ اثرات مرتب کیے کہ اگر ان بھائیوں کا ذکر وہاں سے ہٹ جائے تو پھر یہ تاریخ انسانیت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ یہ دو بہنیں، ان میں سے ایک بہن جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب جو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، اور دوسری بہن سیدہ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو کہ امام عالی مقام جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ تاریخ انسانیت میں اگر دیکھا جائے تو جو مقام ان دو بہنوں کو حاصل ہے وہ کسی دوسری بہن کو شاید ہی ملا ہو۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابیہ ہے جنہوں نے اسلام کے اولین ایام میں اسلام قبول کیا، اور ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے دو رشتہ دار، ایک ان کا بھائی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ان کے شوہر جناب سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ ہے، اور یہ فضیلت شاید ہی کسی دوسری خاتون کو حاصل ہوئی۔ فاطمہ بنت خطاب کے شوہر جناب سعید ابن زید کے والد جناب زید بن عمر بن نفیل تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نور اسلام کے طلوع ہونے سے قبل ہی وہ شخصیت تھے جو وحدانیت پر قائم تھے، اور جناب سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب زید بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے قریش، اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی شخص دین ابراہیمی پر قائم اور دائم ہے تو وہ میں ہوں۔ جناب سعید ابن زید وہ متبرک ہستی ہیں کہ جو جنگ بدر میں موجود نہیں تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو سفیان کے اس قافلے کی نگرانی پر مامور کیا تھا جو وجہ معرکہ بدر بنا، اور جب مسلمان بدر کے معرکہ سے فاتحین اور مسرور ہو کر جانے لگے تو جناب سعید وہاں پہنچے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدری صحابہ میں شامل فرمایا اور انہیں مال غنیمت عطا فرمایا۔ سعید کے والد جناب زید کا یہ عالم تھا کہ ایام جاہلیت میں وہ وحدانیت پر قائم تھے، اور جب لوگ مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے تو اس وقت وہ ان کی بیٹی، اگر کوئی اپنی بیٹی کو تحقیق کرنا چاہتا تو اس کو لے لیتے اور اس کی پرورش کرتے، اور جب وہ جوان ہو جاتی تو پھر اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو میری کفالت میں رہنے دو، اور اگر تم چاہو تو تم اس کو واپس لے جاؤ۔ جناب فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا باعث بنی۔ جب بھی مسلمان جناب سیدنا عمر بن خطاب کا نام کا ذکر کرتے ہیں تو جناب فاطمہ بنت خطاب کا ذکر فوراً ذہن میں آ جاتا ہے، اور جب بھی جناب سعید ابن زید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی بیوی جناب فاطمہ بنت خطاب کا ذکر ضرور ذہن میں آتا ہے، اور جب مسلمان سورۃ طٰہٰ کا ذکر کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی اس کے صحیح طور پر پڑھنے والی جناب سیدہ فاطمہ بنت خطاب کا ذکر ہمارے ذہنوں میں ضرور اجاگر ہو جاتا ہے۔ قریش
حرم کعبہ میں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں اور پورے مکے میں ایک تفرقہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا کس طرح خاتمہ کیا جائے۔ بہت سے جوشیلے نوجوان وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو شہید کر دیا جائے۔ جناب عمر بن خطاب بھی اس محفل میں موجود تھے، جوش میں آئے، تلوار اٹھائی، کہا میں اس قضیے کا خاتمہ کر دیتا ہوں، اور یہ غضبناک ہو کر جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں بنو مخزوم کا ایک شخص ملا۔ کہا عمر کس طرف جا رہے ہو؟ کہا آج اس مسئلے کا خاتمہ کرتا ہوں جس نے مکہ معظمہ میں ہمارے دین کو برا کہنا شروع کر دیا اور ہمارے گھروں میں تفرقہ پیدا کر دیا۔ اس نے کہا تم بنی عبد مناف سے کیسے نپٹ پاؤ گے؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ یہ غضبناک ہو کر اپنی بہن کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا، اور اس وقت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہے کہ وہ چھٹے وہ مقدس ہستی ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا، اس وقت انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ جناب سعید نے جب یہ دیکھا تو دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی جناب عمر بن خطاب نے ان کو زمین پر گرا لیا اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ ان کی بیوی اور جناب عمر بن خطاب کی ہمشیرہ جناب فاطمہ جب ان کو چھڑوانے کے لیے آئی تو غصے میں ان کو زور سے ان کے چہرے پر مارا کہ وہ زخمی ہو گئیں اور خون بہنے لگا، اور اس وقت پھر اسلام کی قوت اپنے جوش میں آئی، اور جناب فاطمہ نے فرمایا کہ اے عمر تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم نے غلامی رسول کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، ہم نے اب اللہ واحد لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، ہم مر سکتے ہیں لیکن ہم اسلام سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ چنانچہ ان کے اس گفتگو نے رنگ دکھایا، ان کلمات میں وہ جوش اور خطابت میں وہ ولولہ تھا کہ جس کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس، ان کی الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ چنانچہ ان باتوں نے اثر کیا اور جناب عمر خطاب نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، جاؤ پہلے غسل کرو، جب تک تم پاک نہیں ہوتے تم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے غسل فرمایا اور جناب خباب ابن ارت گھر سے باہر آئے اور فرمایا کہ اے عمر تمہیں مبارک ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے کہ اے پروردگار عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام میں سے کسی کو ایک کو مسلمان کر دے، اور میری خواہش عمر ابن خطاب کی ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک مسلمان نے روزن سے جھانک کر دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب اپنے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کہ دعا نے اثر دکھایا اور آسمان سے کچھ اور فیصلے ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب عمر فاروق بن چکا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دامن کو پکڑا اور کھینچا اور کہا عمر کہ اب وہ وقت نہیں آیا، تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کیا۔ اور ان کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا، اور مسلمان دو ٹولیوں کی صورت میں آ کر بیت اللہ میں، ایک ٹولی جو تھی اس کے آگے جناب سیدنا حمزہ تھے اور دوسری ٹولی کی نگہبانی جناب عمر فاروق کے ذمہ تھی، اور آ کر انہوں نے بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ حدیث پاک ہے کہ کوئی آدمی کسی کو نیک عمل بتاتا ہے، نیک عمل کی جانب اس کو لے جاتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا نیک عمل کرنے والے کو ہو۔ بلا شبہ جناب عمر ابن خطاب کی زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں اس میں فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کا برابر کا حصہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بہنوں کو، کہ اگر بھائیوں کو قرآن سنانا ہو تو اس طرح سناؤ
کہ جیسے فاطمہ بنت خطاب نے سنایا تھا رضی اللہ تعالی